تو اس طرح داعی کو بھی جو چاہیے، جو دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کو چاہیے کہ بندوں سے اجر کا طالب نہ رہے، بندوں سے کسی مال کی اور کسی مفاد کی طلب کو نہ رکھے، بلکہ ہمیشہ دین کا کام کرتے ہوئے اجر طلب کرے اللہ سے، مفاد طلب کرے اللہ سے، مانگے اللہ سے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ ایک داعی میں خصوصیت ہونے چاہیے۔ جب داعی کے اندر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور بندوں کے مال کی طرف یا بندوں کی جیبوں کی طرف یا مالداروں کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، تو بس سوچ لیجئے جب مالداروں سے اجر لینا ہے پھر اللہ سے کیا لینا؟ قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ کہہ کر دھتکار دیا، اللہ نہ کرے کہ جاؤ تم نے دنیا میں اپنی ساکھ بنا لی، بات بنا لی، دنیا میں تم نے دین کے نام پر سارے اپنے معاملات سیدھے کر لیے، اور تمہاری نیت بھی یہ تھی، ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کے لیے نیت کرے، اللہ کے لیے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو فضیلتیں عطا فرما دے، عزتیں عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، شہرت عطا فرما دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیونکہ اس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشعراء کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ 19ویں سپارے کا 10واں رکوع ہے۔ سورۃ الشعراء کے پہلے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ آپ رنجیدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے جب مشرکین آپ کی دعوت کا انکار کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس صورت میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو، ان کی قوموں کی تکذیب کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے جب جب اپنے نبیوں کو بھیجا ہے اور انہوں نے دعوت حق پیش کی ہے تو ان کے ساتھ یہ تمام معاملات ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے واقعہ سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد سنایا ابراہیم علیہ السلام کا جو کل ہم نے پڑھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے، اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ حضرت شیس اور ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم اول جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور آدم ثانی اس لیے کہ طوفان نوح کے بعد دوبارہ انسانیت کا اور جو ریوائول ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں بیٹھنے والے چند نفوس، چند انسانوں کے ذریعے سے دوبارہ ریوائول ہوا، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے، ان کا ذکر کر کے اس لیے بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام جس طرح کی مشکلات اور جس طرح کی ہرڈلز فیس کر رہے تھے، حضور کو جن مشکلات کا سامنا تھا وہ کافی فیملیئر تھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اس لیے سورۃ الشعراء میں پہلے ان کے قصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ پچھلی صورتوں میں دیکھیں گے آپ تو کہیں سیکوینس کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد کے جو انبیاء اور رسول ہیں ان کا ذکر آیا۔ اس صورت میں سیکوینس تھوڑا چینج ہے، اور وہ چینج کس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مشکلات جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، جو حضور علیہ السلام مشکلات کو فیس کر رہے تھے، وہ بالکل فیملیئر تھی ان مشکلات کی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیس کی تھی، تو اس وجہ سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اب تیسرا قصہ سورۃ الشعراء میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ فرمایا کذبت، کذبت کا معنی جھٹلانا، کذب یکذب کا معنی جھٹلانا، اس وجہ سے جھوٹے کو کہتے ہیں کاذب، جھوٹا آدمی ہے اس کو کہتے ہیں کاذب، اور اس کا پلیورل کیا آتا ہے؟ کاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو کذب یکذب کا معنی جھٹلانا۔ کذبت جھٹلایا، قوم نوحی،
بہت آسان ترجمہ ہے. قوم نوحی کا معنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو جھٹلایا؟ المرسلین، رسولوں کو جھٹلایا. یہاں مرسلین مرسل کا پلورل ہے، ایک رسول نہیں ہے، بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف تو ایک ہی رسول بنا کر بھیجے گئے حضرت نوح، تو انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا. قرآن تو کہہ رہا رسولوں کو جھٹلایا. تو کیا ان کی قوم کی طرف حضرت نوح کے علاوہ بھی کوئی رسول گئے تھے؟ یا اگر ایک ہی رسول گئے تھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کذبت قوم نوح المرسل، نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کو جھٹلایا. لیکن قرآن یہاں جمع استعمال کر رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ دعوت وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت ہے. تو جس نے کسی ایک نبی کی دعوت کو جھٹلایا در حقیقت اس نے سارے نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا. جس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتا ہوں، لیکن میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا یا ان کو رسول نہیں مانتا، تو ایک رسول کو نہ ماننے سے میرے ایمان پر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ ایک رسول کو نہ ماننا مطلب سارے رسولوں کا انکار، کیونکہ الگ الگ دعوت نہیں ہے، سب کی دعوت ایک ہے اور سارے نبیوں کو بھیجنے والی ذات اللہ کی ایک ہے. تو کسی ایک نبی کا انکار بھی تمام رسولوں کا انکار ہے. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور اللہ کے کسی اور نبی کی تکذیب کر دے تو یہ جیسا ایسا ہی ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی نہیں مانا. اس لیے یہاں پر المرسلین ذکر کیا گیا. اب آگے بیان فرمائے اذ قال لہم اخوہم، اور جب کہا لہم ان سے، اخوہم اخن سے نکلا ہے، اخن مانے بھائی. اذ قال لہم، اور جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے. اب نوح علیہ السلام تو نہ ان کے نسبی بھائی تھے اور نہ دینی بھائی تھے، کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس سے بھائی ہوتے ہیں. تو نہ تو ایمان کے لحاظ سے نوح علیہ السلام کا رشتہ تھا اور نہ نسبن کہ نوح علیہ السلام ان کے واقعی حقیقی طور پر بھائی لگ رہے ہوں، ویسا بھی نہیں تھا. تو اس اخوہم سے مراد کیا ہے؟ اس اخوہم سے مراد ہے ہم قوم ہونا، ایک قوم کے ہونا، ایک نیشن کے ہونا. تو ان کے لیے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے یار یہ ہمارے قومی بھائی ہیں. اذ قال لہم اخوہم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کہیں اور سے نہیں آئے بلکہ تمہارے سامنے پلے بڑھے، تمہارے اپنی قوم میں سے، ان کے کردار کو تم جانتے ہو، ان کو بچپن سے تم جانتے ہو. اذ قال لہم اخوہم نوح، جب نوح علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ الا تتقون. الا حمزہ زبر آ مانے کیا، لام الف زبر لا، نہیں. کیا نہیں؟ تتقون، تم تقوی اختیار کرتے. الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قرآن کریم کی کمش 12 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اس سے پہلے 7 صورتوں کے اندر ہم حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سن چکے ہیں. 12ویں سپارے میں کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو آپ نے کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا الا تتقون، کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، اور بے شک میں لکم تمہارے لیے، میں نے عرض کیا تھا نا جو لام زبر لا ہے یہ فور کے لیے استعمال ہوتا ہے، FOR، جو فور انگلش میں استعمال کرتے ہیں ہم کے لیے، اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں. اور کیسا رسول ہوں؟ امین. امین کے 2 ترجمے، امن والا یا امانت والا. امین اگر امن سے لیں گے مراد کیا ہوگا کہ رسول جو آتے ہیں دنیا میں وہ امن قائم کرنے آتے ہیں، پیس قائم کرنے آتے ہیں. کیونکہ
جس اللہ نے دنیا بنائی ہے اس اللہ کے احکام پر چلیں گے تو دنیا میں امن ہوگا، اور اگر اللہ نے جس نے کائنات کو بنایا ہے اسی کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بد امنی ہوگی۔ اگر امین سے امن مراد لیں، اگر امین سے مراد لیں امانت، تو مراد کیا ہوگا؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ امانت دار کے بھی دو پرسپیکٹو ہیں۔ ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے تم لوگ میرے کردار کو جانتے ہو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے رازوں کا بھی اور لوگوں کے سامان کا بھی امین رہا۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تو مکے کے لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق و امین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اور دوسرا پرسپیکٹو کیا ہے امانت دار ہونے کا؟ امانت دار وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو دیا جائے وہ ویسا ہی لوٹا دے بغیر کچھ کم کیے، اس کو بھی امانت دار کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے 100 روپے دیے اور اس نے 90 پہنچائے تو وہ تو امانت دار نہیں ہے۔ امانت دار وہی ہے کہ جتنے پہنچائے گئے اتنے ہی آگے بڑھائے، اس کو کہتے ہیں امانت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انی لکم رسول امین۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ تو ایک تو میں نے وہ بیان کیا جو کردار کی امانت ہے، دوسرا ہے تبلیغ کی امانت۔ تبلیغ کی امانت کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے احکام دین کے مجھے دیے میں نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھے، بالکل وہ تمام چیزیں بحیثیت امین تم تک پہنچا دی، کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ تو داعی کا کام کیا ہے؟ داعی کا کام یہ ہے، جو دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو علم ملے وہ اس علم کو آگے پہنچانے والا ہو۔ فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ، اور نہیں اسألکم میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پر، کس پر؟ تبلیغ دین پر، نہیں میں سوال کرتا اس پر، من اجرن، اجر سے، یعنی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں کسی اجر کا تم سے سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، ان جو ہے یا نہیں کے معنی میں، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، مگر علی رب العالمین، اس پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا کہ میں نے تبلیغ کی ہے، ایک وقت تم پر لگایا ہے تو اب میرے یہ ڈیمانڈ سے میرے یہ چیزوں کو پورا کرو۔ اجر مجھے کون دینے والا؟ میرا اللہ مجھے دینے والا ہے۔ اجر کا مجھے کس سے طلب ہے؟ میرے اللہ سے طلب ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ یہ دوبارہ ریپیٹ کیوں گیا؟ اس سے پہلے بھی ریپیٹ یہ آیا تھی فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ، اس دفعہ اس سینس میں استعمال ہوئی کہ دیکھو مجھے غرض اس وقت ہوتی کہ تم بات نہیں مان رہے ہو اور میری محنت ضائع ہو رہی ہے، مجھے تم سے کوئی مفاد ہوتا تو جب تک تم میرے گرویدہ نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک تم سے میں مفاد حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر تو چلے مجھے کوئی مفاد تم سے وابستہ تھا، لیکن جب مجھے اجر ملنا ہی میرے رب کی طرف سے اور میرا رب نے میرا ذمہ پہنچانے کا لگایا ہے، اب تم مانو یا نہ مانو مجھے تو اجر ملے گا۔ تو اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان، مانو گے تو تمہارا فائدہ۔ تو عقل کے ناخن لو اور مانو میری، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی کسی جگہ لیکچرر ہو، اس کو تنخواہ مل رہی ہو، اب اسٹوڈنٹس اس کو سن کے علم کو حاصل کر لیں تو اسٹوڈنٹس کا بھلا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹس اس کے علم کو حاصل کر کے فائدہ نہ اٹھائیں تو اسٹوڈنٹس کا نقصان ہے۔ اس کو تو اپنی سیلری مل رہی ہے کیونکہ اسے اسٹوڈنٹس کی فیس سے سروکار نہیں ہے، اس کو تو اتھارٹی سے سیلری مل رہی ہے۔ اب پڑھنے والا پڑھے، نہ پڑھنے والا نہ پڑھے۔ تو انبیاء کی جو تبلیغ کا ذمہ ہے، جو اجر ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس طرح داعی کو بھی جو چاہیے، جو دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کو چاہیے کہ بندوں سے اجر کا طالب نہ رہے، بندوں سے کسی مال کی اور کسی مفاد کی طلب کو نہ رکھے،
بلکہ ہمیشہ دین کا کام کرتے ہوئے اجر طلب کرے اللہ سے، مفاد طلب کرے اللہ سے، مانگے اللہ سے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ ایک دائی میں خصوصیت ہونی چاہیے۔ جب دائی کے اندر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور بندوں کے مال کی طرف یا بندوں کی جیبوں کی طرف یا مالداروں کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، تو بس سوچ لیجئے جب مالداروں سے اجر لینا ہے تو پھر اللہ سے کیا لینا؟ قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ کہہ کر دھتکار دیا، اللہ نہ کرے، کہ جاؤ تم نے دنیا میں اپنی ساکھ بنا لی، بات بنا لی، دنیا میں تم نے دین کے نام پر سارے اپنے معاملات سیدھے کر لیے، اور تمہاری نیت بھی یہ تھی، ایک تو یہ کہ آدمی اللہ کے لیے نیت کرے، اللہ کے لیے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو فضیلتیں عطا فرما دے، عزتیں عطا فرما دے، دولت عطا فرما دے، شہرت عطا فرما دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، کیونکہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا تھا، اور اللہ نے اپنی رضا کے طفیل دنیا والوں کو اس سے راضی کر دیا، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو رکھ دیا۔ تو یہ تو بڑی افضل و فضیلت کی بات ہے۔ لیکن آدمی دین سے دنیا ہی کمانا چاہے، اور دین سے یہی چاہے کہ بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے مالدار لوگ میرے گرویدہ بن جائیں، اور اگر وہ گرویدہ بن بھی گئے، دنیا سیدھی ہو بھی گئی، اور ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کی ذہن نہیں ہوا، نیت نہیں ہوئی کہ اجر تو مجھے اللہ سے لینا ہے، تو دنیا سے تو اجر مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن پھر کیا پیش کرے گا؟ ڈرنا چاہیے۔ قالو، کہا ان مشرکین نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ظالموں نے، اور 12ویں سپاروں میں کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کس نے کہی تھی یہ بات؟ یہ جو کہی جا رہی ہے یہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ انؤمن لک، میں نے عرض کیا کہ حمزہ زبر آ کیا کے معنی میں آتا؟ واٹ کے معنی میں آتا ہے۔ انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، لکا، تمہارے لیے یا تم پر، کہ کیا ہم تمہاری بات مان لیں، تمہارا یقین کر لیں؟ واتبعک، حالانکہ، اتبع یتبعو کا معنی فالو کرنا، حالانکہ تمہیں فالو کیا ہے، حالانکہ تمہاری اتباع کی ہے، کس نے کی ہے؟ الارذلون، الارذلون یہ جمع ہے، پلورل ہے کس کا؟ ارذل کا، اور ارذل بنا ہے رذلا سے۔ رذلا کا معنی بہت ہی کمتر، حقیر، کمینے لوگ، یعنی معاشرے میں سب سے زیادہ ڈی گریڈ جو لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے، مالدار تھے، جاگیردار تھے، جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، وہ حضرت نوح کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ پر ہم ایمان لے آئیں، حالانکہ اس قوم کے، اس شہر کے، اس علاقے کے سب سے کمتر اور حقیر لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں؟ اب ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے پاس اتنی جائیدادیں، اتنے مکانات، اور نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کون؟ اتباع کرنے والے کوئی غریب آدمی مزدور ہے، کوئی کیا کام کرنے والا ہے، کوئی کیا کام کرنے والا ہے۔ تو امیر کو بعض اوقات ہدایت سے اس کی امیری محروم رکھتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ اور یہی بات کہی انہوں نے کہ ارذلون، آپ کی اتباع کرنے والے تو ارذل لوگ ہیں۔ اور یہی بات مشرکین مکہ، میں نے عرض کیا نا، یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ بھی اس طرح کے اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ابتدا میں ایمان لانے والے سارے غلام ہیں۔ حضرت بلال حبشی کون تھے؟ حضرت خباب کون تھے؟ یہ ابتدا میں جو اسلام لانے والے غریب لوگ تھے۔ اور سرداروں میں کون تھا؟ ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھا۔ ابتدا میں ایمان نہ لائے ابو سفیان کون تھے؟ سردار تھے۔ اور وہ جو ہرقل کے دربار میں ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہی بات کی ہے۔ اس نے پوچھا نجاشی کے بادشاہ نے کہ بتاؤ ان پر ایمان لانے والوں میں ابتدا میں کون ہیں؟ تو ابو سفیان سمجھے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو شاید حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط رائے قائم ہوگی ہرقل کے بادشاہ کے سامنے۔ تو ہرقل کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے اندر ابھی تک کوئی بھی سردار جو ہیں، امیر لوگ ہیں، ان پر ایمان نہیں لائے اکثریت میں، ابھی تو زیادہ تر غلام اور ہمارے عام لوگ ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا
کہ ابتدا میں ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہی ہوا کرتے. قالوا انؤمن لک. اب اگلا جملہ سنیں گے جو کمال جملہ ہے. اور ایک دائی کو، ایک مبلغ کو، ایک دیندار کو، ایک عالم کو، ایک مفتی کو، ایک پیر کو یہ سوچنا چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا کیوں یقین کریں، کیوں ایمان لائیں، کیونکہ آپ کی تو اتباع کرنے والے ارذل لوگ ہیں. تو حضرت نوح نے کیا کہا؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون. اس بات سے میرا کیا سروکار، اس بات میں میرا کیا علم کہ وہ کیا کرتے ہیں. یعنی میں کسی کو دین اس کی حیثیت دیکھ کر نہیں سمجھاتا. قال وما علمی، مجھے کیا علم اس بارے میں بما كانوا يعملون، وہ کیا کرتے ہیں. تم ان کے پیشوں کی وجہ سے، ان کے پروفیشن کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو، ان پاس ظاہری مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہو کہ وہ ارذل ہیں. قال وما علمی، مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے ہیں. میرا کام تو دین کی دعوت کو پہنچانا ہے. اب کسی بندے کو بھی میں پہنچاؤں، کوئی بھی میرے پاس آئے تو مجھے بغیر پروفیشن جانے دین پہنچانا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کون ہے، وہ کرتا کیا ہے. آج کل ہم جس دور میں، دنیا دار تو چھوڑیے، دینداروں کا یہ حال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا پروفیشن کیا ہے. اگر وہ بیچارہ کسی 7-11 پر کام کرنے والا ایک مزدور ہے تو اس کے پاس تو اسکالر کے لیے پاس بھی اس کے 5 منٹ نہیں ہے اس کے لیے. لیکن کوئی صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یا بہت بڑے بزنس مین ہیں یا بہت مالدار آدمی ہیں، ملینئر اور بلینئر ہیں، تو ان کو دینے کے لیے تو پھر جناب گھنٹوں ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون آیا ہے پوچھنے کے لیے، کون آیا ہے دین سیکھنے کے لیے. تو امیروں کے لیے وقت ہے اور غریبوں کے لیے وقت نہیں ہے. امیروں کو دین سکھانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے بڑا بے شمار وقت ہے. اس کے علاوہ پیروں کا بھی یہی حال ہے اس دور کے. استغفر اللہ العظیم. یعنی وہ خانقاہیں جو آدمی کی تصفیہ کیا کرتی تھی، وہ پیر الزام جو اللہ سے ملا دیا کرتے تھے، آج ان کا بھی حال ہے کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرید صاحب کی جیب کتنی گرم ہے تو ان کو وہ بھی قریب ان کو بٹھائیں گے، قریب ان کو رکھیں گے. اب تو پیر جو ہوتے ہیں وہ خلافت بھی اس کو بانٹتے ہیں جس کے پاس کم از کم بلین سے اوپر تو پیسے پڑے ہوں. غریب آدمی کو تو خلافت بھی نہیں دی جاتی اس دور کے اندر. استغفر اللہ العظیم. اور یہاں کیا بیان کیا جب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنا؟ قال وما علمی ما كانوا يعملون. مجھے اس بات سے کیا سروکار کہ وہ کیا کرتے ہیں. میرا کام کیا ہے؟ دین کو پہنچانا اور اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا. جو اللہ کا دین سیکھنا چاہے، ہدایت کی بات کو لینا چاہے، میں اپنا کام اس کے ساتھ کرتا جاؤں گا. پھر فرما ان حسابہم. اب ایک اور اعتراض انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں یہ فیمس نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں انہیں، تو یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لگے ہیں. تو آپ نے اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب رکھنا، الا علی ربی، مگر میرے رب پر. ولو تشعرون، اگر تمہیں شعور ہو اس بات کا کہ اگر کوئی دل میں کچھ رکھتا ہے اور زبان پہ میرے سامنے اقرار کرتا ہے تو میرا ذمہ داری ظاہر کو دیکھنا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ اللہ کے ذمہ ہے. تو ہمیں کسی بندے کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص ہمارے سامنے توبہ کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی ایمان لا رہا ہے، ہمارے سامنے دین کی بات کر رہا ہے، ہمارے سامنے دین کا دعویٰ کر رہا ہے، تو دائی اس کے ظاہر کو دیکھے. باقی نیتوں کے حال اللہ جاننے والا، نیتوں سے واقف اللہ رب العالمین ہے. ولو تشعرون، اور حضرت نوح کہہ رہے ہیں ولو تشعرون، لو تشعرون، واو نہیں ہے، لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہو، یعنی اگر تمہیں اتنی اویئرنس ہو کہ عزت اور ذلت کا معیار کسی کا مالدار ہونا نہیں ہے. عزت و ذلت کا معیار تو اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے، اور کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس بات سے اللہ واقف ہے. وما انا بطارد المؤمنین. اب ان کی خواہش یہ بھی تھی جس طرح مشرکین مکہ کی خواہش تھی، وہی بات حضرت نوح علیہ السلام سے بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ کچھ سرداروں نے کہا کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ اہم شرط یہ ہے اس معاملے میں کہ آپ کے جو قریب ارذل لوگ ہیں، جو ان کے نزدیک ارذل تھے، جو کمتر لوگ ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں
پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جیسے امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہ تکبر انہوں نے کیا، اور یہی بات مشرکین مکہ کرتے تھے کہ بھائی جو آپ غلاموں کے درمیان بیٹھتے ہیں یا آپ کے گرد غلام رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ ان لوگوں کو ہٹائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، طارد نکلا ہے طردہ سے، اور طارد کا معنی ہوتا ہے پھینکنے والا، دور کرنے والا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں دور کرنے والا، پھینکنے والا مومنین، مومنوں کو۔ یعنی تمہارے کہنے پر کہ وہ لوگ تمہارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تو تمہیں راضی کرنے کے چکر میں ان مومنوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں، ان یہاں نہیں کے معنی میں، انا معنی میں نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر مبین، واضح طور پر خبردار کرنے والا، واضح طور پر ڈر سنانے والا۔ یہ آپ نے کھلم کھلا بات کر دی ان سے، ٹو دی پوائنٹ۔ یا ابھی ڈیمانڈ مت رکھو کہ ان کو بٹھاؤ اور ان کو نہیں بٹھاؤ، ان کو دور کرو اور ان کو دور نہ کرو، ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے اور ان کو نہیں ہٹاؤ گے تو نہیں آئیں گے۔ میرا کام ہے خبردار کرنا۔ اب میں نے جو نصیحت کی بات تم سے کر دی اس کو لے لو، اب یہ نہ کہو کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ان باتوں کو چھوڑو۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر خبردار کرنے والا، واضح طور پر انذار کرنے والا۔ نذیر انذار سے نکلا، انذار کا معنی ڈر سنانا۔ اس وجہ سے حضور اسلام کے لقب کیا؟ بشیر و نذیر، بشارت دینے والے بھی حضور ہیں اور نذیر بھی حضور ہیں۔ نذیر کا معنی خبردار کرنا کہ اگر عمل نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ پھر اس دنیا کے بعد اللہ اس ہمیشہ رہنے والے عذاب میں تمہیں دھکیل دے گا۔ اب یہ دعوت جب حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی تو بجائے آپ کی بات پر ایمان لاتے، قالو، تو آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا، آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا، لئن لم تنتہی، اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے، تنتہی مانے نہیں سے نکلا ہے یہ لفظ، نہیں مانا منع کرنا، روکنا، لئن لم، لم مانے نہیں، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے اس تبلیغ سے، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے، یا نوح، اے نوح، اب یہ دھمکی دے رہے ہیں انہیں، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تم باز نہ آئے اس دعوت سے، لتکونن، لام بھی تاکید کے لیے اور نون زبر نا بھی تاکید کے لیے، لتکونن، تو ضرور تم ہو جاؤ گے، من المرجومین، مرجومین سے، مرجومین یہ مرجوم کی جمع ہے، اور مرجوم نکلا ہے رجمہ سے، را جیم میم، رجم۔ رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے 18ویں سپارے میں رجم کے متعلق بات سنی تھی نا، کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کا معنی پتھر مارنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کیا دھمکی دے رہے ہو کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو تم ہو جاؤ گے مرجومین، ان لوگوں میں سے جن کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا جاتا، یا پھر اس کا ترجمہ آپ رجم کریں رجیم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر اس سے لیتے ہیں تو رجمہ سے مراد ہوتا ہے دھتکارنا۔ شیطان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی وہ رجیم جس کو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا ہو، دھتکار دیا ہو۔ تو فرمایا اے نوح اگر اس دعوت سے تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اتنا 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 پریشان کریں گے، اتنی تکلیف ڈالیں گے کہ تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے معاذ اللہ قوم نے تمہیں دھتکار دیا ہے، رد کر دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کہا قال ربی ان قومی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، کذبون، وہ جھٹلانے والی ہے مجھے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ دعوت دی اور پہلی مرتبہ کے اندر ہی انہوں نے جھٹلایا اور آپ نے کیا کیا کہ ان کے لیے عذاب کی دعا کی، بلکہ آگے آپ پڑھیں گے
اللہ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے، 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اور جب قوم ہٹ دھرم و ضدی بن گئی اور آپ کو لگنے لگا کہ اب قوم ایمان لانے والی نہیں، تو آپ نے کہا کہ ربی انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، میری مدد فرما، میرا بدلہ لے، میری طرف سے ان پر عذاب کو نازل فرما، فانتصر میری مدد فرما دے۔ اور 12ویں سپارے میں ہم پڑھ کے آئے اللہ نے بھی کہا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی ہم نے نوح کی طرف کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب جو ایمان تیرے پاس لے کر آ گئے ہیں اس وقت تک، اب اس کے بعد اے نوح اب کوئی تجھ پر ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا ایمان لے آئے۔ اب جب یہ 950 سال گزرے اور قوم مسلسل آپ کو تکلیف دیتی رہی، آپ کو پریشان کرتی رہی، تو آپ نے کہا کہ رب ان قومی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، ففتح تو پس افتح مانے کھول دے، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، فتحن واضح کھولنا، کیا کھول دے؟ یا فتحن کا معنی ہے فیصلہ کر دے۔ اور ہم کھولنا کیا ہوتا ہے؟ دروازہ جب کھلتا ہے تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دروازے کی وجہ سے۔ اب یہ دروازہ اگر کھول دیا جائے، اس وقت اوپن ڈورز ہیں، تو لوبی ایریا الگ ہے اور اندر کا ایریا الگ ہے۔ تو اللہ سے وہ کیا کہہ رہے؟ اے اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کھول دے۔ مراد کیا ہے؟ اب اللہ ڈویژن پیدا کر دے کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون۔ اور پھر کہتے ہیں وَنَجِّنِي، اور نجات دے دے مجھے، وَمَن مَعِيَ، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ اب یہاں پر عذاب کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن جب ان کو کہہ دیا کہ اللہ فیصلہ کر دے اور ہمیں نجات دے دے، تو آٹومیٹیکلی بات ثابت ہو گئی، جب ان کو نجات ملے گی تو دوسروں کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اسے، کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ہم نے نجات دی جو اس کے ساتھ تھے۔ جو اس کے ساتھ کون تھے؟ اہل ایمان۔ کس میں نجات دی؟ فی الفلکی، فی میں کا معنی میں آتا ہے، الفلک اس میں جنس ہے، سنگولر کے لیے بھی فلک آتا ہے اور پلورل کے لیے بھی فلک آتا ہے۔ فلک معنی کشتی، جہاز۔ الفلک المشحون، مشحون کسے کہتے ہیں؟ مشحون بنا ہے شین ہا نون، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا فلپ ہونا، کسی چیز کا بھر جانا، کسی چیز کا بھرا ہونا، اس کو کہتے ہیں مشحون۔ فلک المشحون، ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے انہیں نجات دی، فلک المشحون، اس کشتی میں جو لوگوں سے اور سامان سے کیا ترجمہ ہوگا؟ بھری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں مشاحن، اسی سے نکلا ہے وہ۔ مشاحن کیوں کہتے ہیں؟ اس کا دل نفرت سے بھرا ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ آیا ہے اس حدیث میں بھی کہ شب برات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیلۃ النصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ لیکن اس رات بھی چند لوگ ہیں جو نہیں بخشے جاتے۔ حضور نے فرمایا المشاحن، وہ بندہ بھی نہیں بخشا جاتا ہے جس کے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے نفرت بھری ہو، کینہ بھرا ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ تو کسی چیز کا بھرا ہونا اس کے لیے لفظ آتا شحانہ، اور اسی سے بنا مشحون۔ تو فلک المشحون کیا ہوگا؟ بھری ہوئی کشتی۔ ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں۔ وہ کشتی کس سے بھری ہوئی تھی؟ یہ 7 صورتوں میں نے ذکر کیا ڈیٹیل کے ساتھ، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا تھا وہاں پر کہ جو اہل ایمان تھے ان سے، اور جانوروں کے بھی جوڑے لے لیے تھے تاکہ ان سے دوبارہ سے تخلیق جو ہے وہ ان کی نسلیں جو ہیں جو نیکسٹ ہو ریوائول،
وہ ان نسلوں سے ہو جانور کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گئے تھے۔ پھر فرمایا ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، اس کے بعد الباقین، باقین کی جمع ہے، باقی واحد ہے اور باقین جمع ہے۔ پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد الباقین، باقیوں کو، ریمیننگز کو۔ باقی معنی ریمیننگ، ہم کہتے ہیں نا کتنا باقی بچا ہے، باقی کا مطلب کتنا ریمیننگ رہ گیا۔ تو جو کشتی میں آ گئے فی الفلک المشحون کے اندر، ان کو ہم نے نجات دی۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا بعد اس کے بعد الباقین، باقیوں کو، یعنی جتنے ریمیننگز تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، چاہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آپ نے 12ویں سپارے میں پڑھا ہے کہ آپ نے کہا اے اللہ میرا بیٹا، تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا ہی نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو جو نبی کی دعوت پر نہیں ہے، جو نبی کے پیروکار نہیں ہے، جو نبی کے دین پر نہیں ہے، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تیری فیملی کا پارٹ نہیں ہے اے نوح علیہ السلام۔ تو کہا ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقیوں کو۔ اور پھر وہی آیت جو اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکی ہے اور بار بار آئے گی آیت، ان فی ذلک لآیہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ یہاں بیان کر دیا مختصر طور پر، اور یہ 10واں رکوع مکمل ہوتا ہے، اور 19واں پارہ بھی الحمدللہ آج نصف ہو گیا، ہمارا آدھا ہو گیا ہے، ہاف ہو گیا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اے میرے پیارے محبوب، اے قرآن کے پڑھنے والے قاری، اس واقعے میں لآیہ، عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے ہماری۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی لوگ اکثر جو تھے ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے حبیب بے شک آپ کا رب العزیز، غالب ہے، الرحیم، اور مہربان ہے۔ غالب ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، رحیم ہے اپنے فرما برداروں کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام کے اس قصے میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، دلجوئی کی گئی، اور ہر قرآن کو پڑھنے والے کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہر داعی دین کے لیے نصیحت ہے کہ لوگوں کو دین سکھائیے، ان کے مال و اسباب دیکھ کر نہیں، ان کی پوزیشن دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے سب بندوں کو برابر سمجھیے۔ جو دین لینے آئے بلا امتیاز اسے دین کی دعوت کو پہنچائیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں، جس طرح انہوں نے دین کی دعوت کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ وہ خصوصیات ہم میں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔